بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اچانک باہر شور اٹھا۔ ایک کسان روتا ہوا دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ چرواہے کی بکریوں نے میری تیار کھڑی فصل تباہ کر دی، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو فوراً عدالت لگا لی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو سرائے۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، چرواہا کہاں ہے؟ کسان نے بتایا کہ اسے میں ساتھ لایا ہوں، وہ باہر کھڑا ہے۔ چرواہے کو دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ بیچارہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بادشاہ نے چرواہے سے کسان کے نقصان کے بارے میں پوچھا۔ چرواہے نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ درست کہہ رہا ہے، میری بکریوں نے اس کا کھیت اجاڑ دیا ہے، مگر یہ کام جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ اچانک بکریاں اس کے کھیت میں داخل ہوئیں اور میرے روکتے روکتے انہوں نے کھیت اجاڑ دیا۔ بادشاہ نے دونوں کی بات توجہ سے سنی، پھر کچھ دیر بعد اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق چرواہے کی ساری بکریاں کسان کو دے دی گئیں۔ یہ سنتے ہی کسان بہت خوش ہوا، جبکہ چرواہا بیچارہ رونے لگا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی جو چھن گئی تھی، اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر رحم کیا جائے، مگر بادشاہ کے فیصلے کے مطابق بکریاں کسان کے حوالے کر دی گئیں۔ اپنے لیے انصاف پا کر کسان بہت خوش ہوا۔ فیصلے کے بعد دونوں دربار سے باہر آئے۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکے نے کسان کو ہنستے اور چرواہے کو روتے دیکھا تو وجہ معلوم کی۔ جب اسے پورے معاملے کا پتہ چلا تو لڑکے نے ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں چاہیں تو اس جھگڑے کا فیصلہ میں کرنا چاہوں گا۔ کسان اور چرواہے نے رضامندی ظاہر کر دی۔ دونوں نے اس بات سے بادشاہ سلامت کو بھی آگاہ کر دیا۔ چنانچہ ایک بار پھر کسان اور چرواہا بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ لڑکے کو بادشاہ کے دربار میں بلا لیا گیا۔ دربار میں موجود لوگ حیرت سے لڑکے کو دیکھ رہے تھے کہ بھلا یہ بچہ کیا فیصلہ کرے گا۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرے خیال میں چرواہے کی سزا یہ ہے کہ کسان کو چرواہے کی بکریاں دے دی جائیں، جبکہ چرواہے کو کسان کی زمین دے دی جائے جہاں فصل برباد ہوئی تھی۔ چرواہے کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اس کھیت میں ہل چلائے، اسے پوری طرح تیار کرے، پھر اس میں بیج بوئے اور پانی لگائے۔ جب فصل اگائے تو دن رات اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اسے وقت پر پانی دیتا رہے، خوب محنت کرے، تب تک کسان اس چرواہے کی بکریوں سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ اپنے بچوں کو پلائے اور فروخت کرے۔ جب فصل دوبارہ تیار ہو جائے تو اسے کسان کے حوالے کر دیا جائے اور چرواہے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ لڑکے نے پورا فیصلہ سنایا اور خاموش ہو گیا۔ اس شاندار فیصلے پر بادشاہ سمیت ہر کوئی حیران رہ گیا، کیونکہ سزا کے ساتھ ساتھ حقدار کو اس کا حق بھی مل رہا تھا۔ دوستو، وہ بادشاہ دراصل اللہ کے نبی تھے اور ان کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام، اور جس لڑکے نے فیصلہ کیا تھا وہ شہزادہ تھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ بھی بڑے ہو کر اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے اور انہوں نے پوری دنیا پر بلکہ چرند پرند اور جنات پر بھی حکومت کی تھی۔ دوستو، سچ ہے کہ عدل و انصاف میں ہی امن کی بقا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔